لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ کی وہ پاک ذات جس کے قبضے قدرت میں کائنات کے ہر چیز کی ملکیت ہے. کائنات کے ہر چیز کے اللہ ہی خالق ہے، اس لیے کہ بنانا اللہ ہی کی شان ہے. انسانوں کے بس میں اللہ نے صرف اتنا کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے جوڑ کر کوئی شکل بنا دے. لکڑی کو جوڑ کر کشتی بنا دے، لکڑی کو جوڑ کر پلنگ بنا دے، پلاسٹک کو جوڑ کر جگ بنا دے، لوہے کو جوڑ کر کے ٹرین بنا دے. یہ انسانوں کے بس میں اللہ نے رکھا ہے. باقی پلاسٹک کا ایک ذرہ یا لکڑی کا ایک ذرہ یا لوہے کا ایک ذرہ دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کی مخلوق کا سہارا لیے بغیر بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز بننے کے بعد صرف اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. کوئی بھی چیز بننے کے بعد اللہ کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی بنا دیا، ایک آدمی نے گھڑی بنا دیا، دوسرے آدمی نے گاڑی خرید لیا. گھڑی خرید لیا تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار اس کا مالک ہے. لیکن کائنات کی جتنی چیزیں جہاں کہیں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے اور جس کسی انسان کے پاس میں ہے، اس پر صرف تنہا ایک اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اس پر صرف اللہ ہی کی چلتی ہے. اور کائنات کا یہ سارا نظام اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی بقا کا امر ہے تو ساری دنیا کا سارا نظام باقی ہے. جیسے کرنٹ کے ساتھ یہ مائک جڑا ہوا ہے تو آواز جا رہی ہے، حالانکہ کرنٹ نظر نہیں آتا، اور اگر کرنٹ نکل جائے تو سارے آلات جو ہے وہ بیکار ہو جاوے. ایسا ہی کائنات کا سارا نظام اللہ کے امر کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے آئے دن یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز خریدتا ہے اپنی راحت کے لیے، آرام کے لیے، حفاظت کے لیے. بندوق خریدتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنی کمپیٹی پر رکھ کر خودکشی کر لیتا ہے. آئے دن اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم. پتہ یہ چلا کہ بندوق تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس پر چلتی ہے اللہ کی. اللہ چاہیں گے تو اس کے لیے حفاظت نکلے گی، اللہ چاہیں گے تو اس کے لیے موت نکلے گی. آدمی محنت کر کے مال جمع کرتا ہے اپنی راحت کے لیے، آرام کے لیے. غلط لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے اس پر تو یہی مال اس کی ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے. آدمی بال بچوں کو پال پوس کر محنت سے، قربانی سے بڑا کرتا ہے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور یہی بچے اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں.
آدمی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کاش بچپن میں یہ بچے مر گئے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا، حالانکہ اس نے پالا پوسا تھا اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، لیکن وبال جان بن گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جو کوئی بھی جس کسی کے پاس میں ہے وہ صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اس پر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا ہاتھ میں تو میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں بڑے نفع کے کام ہے اس میں میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اس کو زمین میں ڈال دو۔ جب زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے میری ہے، اب گھبرا رہے اس سے۔ اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ اس کو پکڑیے، گھبرائے مت۔ جب پکڑ کے لیا تو اب یہ لاٹھی بن گئی۔ اب پوچھا آپ کیا ہے؟ فرمایا نہ لاٹھی ہے نہ سانپ ہے، آپ جو چاہے وہ ہے۔ کیا ہے؟ جو اللہ چاہے وہ ہے۔ اس لیے دنیا کی بڑے سے بڑی نفع کی شکل سے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے سے بڑی نقصان دہ چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نفع بھی اللہ ہی کے نکالنے سے نکلتا ہے اور نقصان بھی اللہ ہی کے نکالنے سے نکلتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے گا اس کی ناؤ کنارے لگ جائے گی، اور اللہ جس سے روٹ جائے اس کی ناؤ ڈوب جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز پر صرف اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ ہی کا کنٹرول ہے۔ ایسے طاقتور اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ آسمان کا جوڑا زمین ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے، خوشی کا جوڑا غم ہے، بیماری کا جوڑا تندرستی ہے، راحت کا جوڑا تکلیف ہے، مالداری کا جوڑا غریبی ہے۔ ایسا ہی دیکھتے ہی چلے جاؤ، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ ایسا ہی زندگی کا جوڑا اللہ نے موت کو بنایا ہے، اور دنیا کا جوڑا اللہ نے آخرت بنایا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات ہے کہ زندگی کیوں ہے اور موت کیوں ہے، اور دنیا کیوں ہے اور آخرت کیوں ہے۔ اس لیے کہ اکثریت انسانوں کی ہر زمانے میں اس مسئلے میں دھوکے کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہے اور ابھی بھی گزار رہی ہے۔ انسانیوں نے زندگی کا کام یہ سمجھا کہ اچھا کھانا ملنا چاہیے، اور اچھے کپڑے ملنا چاہیے، اور اچھے مکانات ملنا چاہیے، اور اچھی سواری ملنا چاہیے، اور اچھی خوبصورت عورت ملنا چاہیے۔ ہر زمانے میں انسانوں نے اسی کو اپنا کام بنا کر اپنی تمام تر توانائی اور طاقت کو استعمال کیا ہے۔ رہا موت کا مسئلہ، فرمایا موت تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ بھئی یہی دنیا کی ہماری زندگی ہے، اسی میں جیتے ہیں مرتے ہیں، اور زمانے کی گردش ہم کو ختم کرتی ہے اور مارتی ہے، باقی اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس دھوکے کے ساتھ ہر زمانے میں انسانیت زندگی گزارتی رہی ہے، اور آج بھی دنیا کی 75-80% انسانیت وہ ہے جو اس دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر ہر زمانے میں بہت ہی زیادہ مہربان رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم، رؤوف ودود ہے۔ فرمایا رحم کرنے والے، بڑی مہربانی کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے۔ تو اس محبت کے ناطے اور رحم کے ناطے ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ زندگی کیوں ہے اور موت کیوں ہے، اور دنیا کیوں ہے اور آخرت کیا ہے، آخرت کیوں ہے۔
اسی لیے ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ زندگی کام کے لیے ہے اور موت حساب کے لیے ہے، کہ جو کام دیا گیا ہے وہ پورا ہوا نہیں ہوا، اس کے حساب کے لیے موت ہے، اور دنیا کام کے لیے ہے اور آخرت بدلے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کام ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نیکی کے راستے پر چلے گا تو نیکی کی برکت دنیا میں ملے گی اور اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ اس لیے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور بدلہ بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پودا لگاتے ہیں سبحان اللہ کہنے پر، اور اس پودے کی پرورش اور نشو و نما اللہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہ پودا اتنا بڑے درخت کی شکل میں ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک اس کی چھاؤں میں دوڑتا رہے تو ختم ہو کر کے نہیں دے گا۔ یہ ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے۔ تو پوری دنیا ایک سبحان اللہ کا بدلہ نہیں ہو سکتی، اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کی جگہ آخرت کو بنایا ہے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کام کی جگہ بنایا ہے۔ ایسے ایک آدمی برائی کے راہ پر ہے تو اس کی نحوست اور بے برکتی دنیا میں ہوگی، اور اس کا عذاب اور سزا آخرت میں ہوگی، اس لیے کہ سزا بھی بہت بڑی ہے، اس کا تحمل دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ دنیا کام کے لیے ہے اور آخرت بدلے کے لیے ہے۔ اب دنیا میں کیا کام ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ہر نبی نے اپنے زمانے میں سب سے پہلی دعوت اپنی امت کو یہ دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے تمہاری زندگی کا کام اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کی اطاعت ہے۔ عبادت کے معنی ہے اطاعت اور فرما برداری کے، کہ جو کام اللہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا عبادت، اور جس چیز سے رکنے کے لیے کہے اس سے رکنا عبادت۔ عبادت کے اصلی معنی ہے اطاعت کے، کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جینا اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ مرنا۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہو، کب تک؟ فرمایا موت تک۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرمایا جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر مرے گا۔ جیسی زندگی ہوگی ایسی ہی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہوگا، یہ نظام ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اطاعت کے ساتھ جینا اور اطاعت پر مرنا۔ اس لیے سارے نبیوں نے سب سے پہلا کام یہ بتایا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جینا یہ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا کام ہے۔ اس لیے ہر انسان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ جینا اور اطاعت کے ساتھ مرنا یہ ہر آدمی کا سب سے بڑا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا انسانوں کو اور جنات کو ہم نے اپنی اطاعت کے لیے اور ہماری معرفت کے لیے اور پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو سنت اور شریعت والی بنائے اور اپنی زندگی میں پورا دین لانے کی محنت کے ساتھ جیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہر ایمان والے مرد اور عورت سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے یہودی مذہب کے ماننے والے تھے، اور وہ سچا مذہب تھا اسلام سے پہلے، اور اسلام کے آنے کے بعد اللہ نے سارے مذاہب کو منسوخ فرما کر اب ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ طے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور میں اب زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اور اسلام ساری انسانیت کا مذہب ہے اور ہر زمانے کا مذہب ہے آپ کے بعد میں۔ اور یہ فرمایا جو اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر آئے گا وہ ہمارے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر آئے گا۔ تو یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، جیسے بہت ساری چیزیں حلال ہے، سب گوشت بھی حلال ہے۔ اگر حلال ہے زندگی بھر آدمی اس کو نہ کھائے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو میرا یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اتنے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا، کوئی فرض واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز کو چھوڑا، ایسے اچھے جذبے سے اس پر اللہ کی طرف سے آیت اتری ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ اسلام کے آنے کے بعد کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف یا کسی اور مذہب کی طرف یا کسی اور طور و طریق کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اسلام پورا تمہارے پر اتار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے، اب ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی برداشت نہیں کیا اور یہ فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورا دین کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے جتنے کرنے کے کام بتائے ہیں وہ سارے کاموں کو کرنا، اور جتنی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ اور ادھورے دین میں دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اس لیے ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت ہوگی، آخرت میں جزا اور سزا اس پر مرتب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت اور آخرت کے اندر میں اس کا عذاب اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، پورے دین میں داخل ہونے کا حکم ہے اور اپنی زندگی میں پورا دین لانے کی محنت کے ساتھ جینا اور مرنا اس کا مطالبہ ہے۔ اس لیے کہ جو محنت کے ساتھ جیے گا اور مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دین کی تکمیل فرما دیں گے، اور اگر تکمیل نہیں بھی ہوئی، کمی کوتاہی رہی، تو اپنے فضل سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ جو محنت کے ساتھ جینے کا یہ نفع ہوگا۔ اسی لیے واقعہ آتا ہے 100 آدمیوں کا قاتل اچھا آدمی بننے کی نیت سے نکلا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، صرف چل ہی رہا ہے، اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے کہ ہم لیں گے، وہ کہا ہم لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فیصل بنا کر کے بھیجا کہ زمین ناپو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لیں گے، اور اگر بروں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لیں گے۔ اور اللہ نے اپنی مہربانی سے زمین کو یہ حکم دیا کہ نیک لوگوں سے قریب ہو جا اور برے لوگوں سے دور ہو جا، اور اس طرح رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا، اس لیے کہ اس نے کام شروع کر دیا تھا اور موت آ گئی۔ تو اللہ اتنے بڑے قدردان ہیں کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اس محنت کو اچھی طرح کرتے ہوئے اور پوری طرح کرتے ہوئے جیے اور مرے، تاکہ یا تو تکمیل ہو جائے یا تو معافی ہو جائے۔ اب میرے دوستو، پورا دین کیا ہے؟ فرمایا پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ سونے سے ہے، نہ چاندی سے ہے، صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے، اجاڑنے والے بھی اللہ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ جھوپڑے والے کو محل کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور محل والے کو جھوپڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس حال میں ہے محمدی بن کر کے جیے گا اور مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ ایک ہی ضابطہ ہے، دوسرا کوئی ضابطہ نہیں۔ اپنی عبادت کی لائن کو اچھی سے اچھی بنانا، عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز روزہ جانی عبادت ہے۔ نماز ایسی اچھی پڑھے جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو نکھار دے، بے حرائی اور برائی سے پاک کر دے، یہ نماز کی خاصیت بتلائی۔ روزہ ایسا اچھا رکھے جو اس کے اندر میں تقوی پیدا کر دے، کہ جس طرح حلال سے بچ گیا ہے اللہ کے حکم پر، زندگی پر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے روزے دیے گئے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا حکم ہے تاکہ آدمی کے دل کا بخل ختم ہو جاوے۔ بخل جو ہے یہ جہنم کا درخت ہے، اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ اتنا خوش دلی کے ساتھ اور اتنا جو ہے وہ اچھی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے کہ اندر کا بخل ختم ہو جاوے۔ حج ایسا اچھی طریقے سے کرے جو اس کی کامل زندگی کو اطاعت والی بنا دے، اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے ہے کہ بے حج میں کیا کرو گے، کہ جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ فرمایا کنکری مارنے کا کیا حکم ہے تو کنکری ماریں گے، پتھر ہے کیوں ماریں گے؟ اس لیے ماریں گے کہ حکم ہے، اس لیے ماریں گے۔ اور جب حکم پر ماریں گے تو ایک ایک پنکری کے بدلے میں اللہ ایک ایک بڑا مہلک گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دے اللہ معاف کریں گے۔ کیوں؟ حکم پورا ہوا اس کے لیے۔ تو مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات پہ نہیں پڑھیں گے، عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کا حکم ہے اس کے لیے پڑھیں گے۔
تو حکم اور اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے. تو ایسا حج کرے کہ زندگی کامل اطاعت پر آ جائے. تو عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا، اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا. اللہ نے اپنے حقوق کم رکھے ہیں. ایمان اور عبادت یہ اللہ کے حق ہے. باقی مخلوق کے حقوق بہت زیادہ ہے، جس میں ایک حق معاشرت کا ہے کہ آپس کا رہن سہن جو ہے یہ انصاف پر آئے، احسان پر آئے اور ایثار پر آئے. یہ ہماری معاشرت ہے. سادگی پر آئے، حیا پر آئے. یہ ہماری معاشرت کی بنیادیں ہیں. کہ کوئی حق اللہ کا بھی ہمارے پر نہیں رہنا چاہیے جب مرے، اور نہ مخلوق کا حق رہنا چاہیے. ہر ایک کے حق کی ادائیگی کے ساتھ بھی جینا آئے. حق کی ادائیگی کے علاوہ احسان کرنا آئے، اور احسان سے آگے ایثار زندگیوں کے اندر میں آئے. یہ ہماری معاشرت کی بنیاد ہے. تو ہماری معاشرت میں یہ باتیں پیدا ہو جائیں. ہر آدمی کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے. تو ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اور ضرورتوں کے پورا کرنے میں سنت راستہ اپنائے، اسراف سے بچے. اس لیے کہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، اور اللہ نے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. ہر چاہت پوری ہوگی، ہر مانگ پوری ہو جائے گی. جو چاہو ملے گا، اور جو مانگو گے وہ ملے گا. اس ایک آیت میں اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دیا، اور اس کی تفصیل پورے قرآن میں اور حدیث میں ملے گی کہ کیا کیا ملے گا. اس کی تفصیل اس میں بتائی. اس لیے خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اور دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے. تو ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے بچ کر کے رہنا، مشتبہ سے بچ کر کے رہنا، اور اپنی زندگی میں سچائی اور امانت داری کے ساتھ اپنے معاملات کو کرنا. یہ دو بنیادیں ہیں معاملات کی، سچائی ہو اور امانت داری ہو. ہمارے اخلاق میں بلندی آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے اخلاق لے کر دنیا میں بھیجے گئے، اور آپ نے فرمایا اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے. جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو. اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے. وقت تھوڑا ہے، اس کے لیے تفصیل میں نہیں جاتا میں. معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا بہت مشکل ہے. اس لیے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو. جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ جوڑو رشتہ داری. اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. اور اس کا یہ جھگڑا اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا. اور فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. جو چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہی اخلاق کا نمونہ تھی. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا تھا ان سے آپ نے کوئی بدلہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اور فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی. اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر کام میں، چاہے وہ کام اللہ سے متعلق ہو یا اللہ کی مخلوق سے متعلق ہو، اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے کرنا. نہ اقتدار کی لالچ میں کرنا، نہ مال کی ہوس میں کرنا. اس لیے کہ مال اور جاہ یہ اتنے بڑی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانوں سے لوگ کھیلتے ہیں، مال کے لیے بھی اور جاہ کے لیے بھی. اس لیے مال کی بھی حرص کی اجازت نہیں، حرص کی اجازت نہیں ہے، اور اقتدار کی ہوس کی بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے
تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جو مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کی محبت والا کرے گا. یہ دونوں بڑی بیماری ہے. اسی لیے تبلیغ میں جان مال لگانے کا حکم ہے کہ ہر آدمی اپنی اتنی جان لگاوے, اتنا اپنے آپ کو کھپاوے, اتنا لگاوے کہ بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جاوے اور اقتدار کی بڑا سا بڑا نقشہ ہم کو خرید نہ سکے, اور اتنا مال لگاوے کہ مال کی ہوس ختم ہو جائے, مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے. اور جب آدمی میں جان اور مال کی محبت ختم ہو جائے گی تو اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں بن جائے گی. اللہ کی نگاہ میں حیثیت بنانے کا راستہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت ختم ہو جائے اور بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جائے اور صرف آخرت اور اللہ سامنے رہے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے, اللہ کی رضا پر زندگی گزرنی چاہیے, اللہ کی رضا پر موت آنی چاہیے اور ہر قدم پر میری آخرت بننی چاہیے, آخرت اجڑنی نہیں چاہیے. اس جذبے کے ساتھ میں جینا, فرمایا یہ دین کے پورے ہونے کی شکلیں ہیں. تو اپنی زندگی میں پورا دین لانے کے لیے محنت ہے. ہر آدمی ہر وقت میں یہ دیکھے کہ ان شعبوں میں میری دینداری آ رہی ہے یا صرف محنت ہی ہو رہی ہے. اگر دینداری آ رہی ہے تو محنت صحیح رخ پر ہے, اور اگر دینداری نہیں آ رہی ہے تو محنت نے اپنی جگہ چھوڑ دیا ہے. اور جو درخت اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وہ درخت سوکھ جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی سوکھنے سے. اس لیے میرے محترم دوستو, ہماری زندگی کی سب سے پہلی بنیاد ہے اپنی ذاتی زندگی کو سنت اور شریعت والی بنانا اور پورے دین کو زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ جینا اور محنت کے ساتھ مرنا. اسی کے ساتھ ہر فرد امت کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے. انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا سلسلہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے. اور شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی عمر مانگی ہے اور اللہ نے دے دیا ہے. اور اس نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تیرے اکثر بندے شکر گزار بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ناشکرے اور بے دین بن کر کے آئیں گے. اب اس کی اور اس کے کارندوں کی محنت تو چلے گی, ہمیشہ چلے گی. اگر اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں ہوگی تو دنیا میں غلط زندگی بڑھ جائے گی, صحیح زندگی دب جائے گی. حق نیچے آ جائے گا, باطل اوپر آ جائے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا دین و یسر, دین بہت آسان ہے. دوسری جگہ پر فرمایا دین تو اتنا مشکل ہے جیسا چنگاری کو ہاتھ پہ پکڑنا. اتنا مشکل ہے, اتنا دین پر چلنا مشکل ہے. تو کب یہ مشکل ہوگا؟ فرمایا جب ماحول میں اتنا بگاڑ آ جائے کہ حق دب جائے اور باطل اوپر آ جائے تو حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا. غلط لوگوں کے لیے حق سمجھنا مشکل ہو جائے گا. غلط لوگوں کو حق پر آنا مشکل ہو جائے گا ماحول کی بگاڑ کی وجہ سے. ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کا کیا نفع ہے اور باطل کا کیا نقصان ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, کہ شیطان کی محنت کے مقابلے میں اتنی محنت ہونی چاہیے کہ باطل دب جائے, حق اوپر آ جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کر کے حق کو اوپر اٹھایا اور باطل کو دبوا دیا. اور قیامت تک ایمان والوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اپنی محنت کو صحیح کرتے ہوئے, اس کی مقدار پوری کرتے ہوئے ایسا نظام دنیا میں قائم کرے کہ حق اوپر آ جائے اور باطل نیچے رہ جائے. اس سے کہ باطل ختم نہیں ہوگا, حق باطل کا جھگڑا قیامت تک چلے گا. کسی زمانے میں حق اوپر ہوگا, کسی زمانے میں باطل اوپر ہوگا, ایسا چلتا ہی رہے گا. لیکن ایمان والوں کے ذمے ہے یہ کہ محنت کے راستے سے حق کو اوپر اٹھا دے اور باطل کو نیچے دبوا دے اللہ سے. اس لیے یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے کو دیندار بنانا.
یہ پہلی ذمہ داری ہے. اپنے محلے اور بازاروں کو دیندار بنانا، اپنے شہر اور ملک کو دیندار بنانا. اور پورے عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے تو پورے عالم میں دین کے آنے کی ایسی شکلیں قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے ایمان والوں کے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے اور غلط لوگوں کے لیے دین سمجھنے میں اور دین کی طرف آنے میں آسانی ہو جائے. یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے. یہ کوئی برکت اور ثواب کی چیز نہیں ہے. جیسے دین ذمہ داری کی بات ہے، ایسا ہی دعوت بھی ذمہ داری ہی کی بات ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ یا تو ہم اس کو برکت کے لیے کرتے ہیں یا تو اس کو صرف ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. حالانکہ برکت اور ثواب تو بہت ملے گا بے حساب، اس کا ہم تو دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے، بے حساب ملے گا. لیکن صرف برکت اور ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے. دین بھی ذمہ داری ہے اور دعوت بھی ذمہ داری ہے. اسی لیے دین میں کمی آئے گی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے گی، جیسے صحابہ کی زندگی میں آئی. کسی کے لیے بھی اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جب بدر میں اتباع بھی کامل ہوئی اور ایمان بھی کامل ہوا تو اللہ کی بڑی مدد آ گئی. لیکن احد اور حنین میں ایک جگہ ایمان میں کمی آئی ہے اور ایک جگہ اتباع میں کمی آئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اور صحابہ جیسی پاکیزہ جماعت کے ہونے کے باوجود اللہ کی مدد اٹھ گئی اور بنا بنایا کھیل بگڑ گیا احد میں. اور حنین میں تو پہلے ہی مرحلے میں شکست کے آثار ظاہر ہو گئے اور مسلمانوں کے قدم پیچھے کی طرف اٹھ گئے. تو اس کی بنیاد قرآن میں جو بتلائی ہے، ایک جگہ ایمان میں کمی آئی ہے، ایک جگہ اتباع میں کمی آئی ہے. اس لیے کہ دین ذمہ داری کی چیز ہے. جب دین پورا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، جب دین میں نقصان ہوگا تو اللہ کی مدد روٹ جائے گی. اور اللہ کی مدد روٹ جائے گی تو اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت تمہارے میرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. ایسی میرے محترم دوستو، دعوت بھی ذمہ داری ہی کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اجازت لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی کام شروع ہوا تو آدمی تھوڑے تھے، تقاضے بہت تھے، تو باغات کو دیکھ بھال کرنے کا موقع نہیں ملا. اب چھوٹی سی چھٹی دے دیجئے، تھوڑی دیکھ بھال کر کے پھر آ کر کام میں لگ جائیں گے. ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. فرمایا خرچ کرتے رہو، اپنی جان مال لگاتے رہو اور اپنے آپ کو کھپاتے رہو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تمہاری دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے میں لگنا، اللہ اس کو ہلاکت کا نام دے رہے ہیں. وہ ہلاکت کا راستہ ہے، بہت لمبا راستہ ہے اور غیر یقینی راستہ ہے زندگیوں کے بنانے کا، کہ صدیاں بیت جائے گی، نسلیں بعد نسلیں ختم ہو جائے گی اور مسائل تمہارے پورے نہیں ہوں گے. اتنا لمبا راستہ ہے جہاں تم جانے کا سوچ رہے ہو. اور جس راستے پر تم ہو، دین پر اور دین کی محنت پر اور اپنے آپ کو لگانے پر، وہ بہت شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے زندگیوں کے بنانے کا. یقینی طور پر زندگیاں بنے گی اور تھوڑے سے زمانے میں بن جائے گی. آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی زندگیاں کتنے سال میں بنی ہیں. لگنے کا زمانہ کتنا ہے، مٹنے کا زمانہ کتنا ہے اور آبادی کا زمانہ کتنا ہے. 25 سال لگنے لگانے کے ہیں، 23 سال نبوت کا زمانہ ہے جو لگنے لگانے کا زمانہ ہے، مٹنے مٹانے کا زمانہ ہے. اپنی ضرورتوں تک کو قربان کیا گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے اور مٹنے کا زمانہ ہے. صرف کو ٹوٹل 25 سال. اور اس 25 سال کے عرصے میں اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے راستے سے دنیا پر محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے 25 سال کے عرصے میں اپنے خزانے سے ان کو دیا. تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے.
اور یقینی راستہ ہے زندگیوں کے بنانے کا اور نسلوں کے آباد کرنے کا. اسی لیے آپ دیکھو صدیوں تک کے لیے صحابہ کی اولاد میں آپ کو بہار نظر آئے گی. قربانی 25 سال کی ہے اور آبادی کتنے سالوں کی ہے؟ صدیوں تک کی. صدیوں تک بہار آئے گی ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، بچوں کے بچوں میں، بچوں کے بچوں میں، نسلوں کی نسلیں آباد ہو جائے گی. اتنا یقینی اور شارٹ کٹ راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو. اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے میرے محترم دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ اس محنت میں صحیح طریقے سے چلتے ہوئے اور اس محنت کی جو مقدار مطلوب ہے اللہ کے علم میں کہ وہاں تک کام پہنچے گا، وہاں تک محنت پہنچے گی تو اللہ اپنا فیصلہ اتاریں گے. دنیا کا حل کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کے اللہ کے پاس ایک مقدار متعین ہے کہ 9 مہینے میں بچے کی خلقت مکمل ہوگی، یہ درخت 6 سال میں پھل دے گا، یہ کھیتی 4 مہینے میں تیار ہوگی. یہ تقدیر ہے ساری اللہ کی طرف سے. ایسا ہی محنت کی ایک مقدار اللہ کے علم میں طے ہے. جب محنت وہاں تک پہنچے گی تب کام پورا ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے عالم میں حق کے بلند کرنے کا اور باطل کو زیر کرنے کا اور اس کو ملیمیٹ کرنے کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ جب فیصلہ کریں گے تو اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی ہے، اس کے آڑے آ نہیں سکتی ہے. اسی لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی محنت کا زمانہ 23 سال کا ہے. 23 سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن 23 سال میں محنت اتنی ہو گئی اور ایسی اچھی ہو گئی کہ 23 سال کی محنت کے نتیجے میں 650 سال کا بگاڑ ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی، اس سے آگے کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ساری گمراہی اور ساری جہالت صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی اور 2 بڑے بڑے کام دنیا میں وجود میں آ گئے. ایک تو آپ کی محنت سے مجمع تیار ہو گیا جس کو دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں، یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. مجمع میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے. جو بھی آئے اس کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. ان کی دعوت اسلم و تسلم ہو، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ کا ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہماری زندگی کے ہر عمل پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ اللہ ہماری سب چیزوں سے راضی ہے. ہمارے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہارے سے بھی راضی ہو جائے گا. اتنا بڑا کام ہو گیا صرف 23 سال میں جب محنت صحیح ہو گئی اور محنت پوری ہو گئی. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ ایک ماحول پورے حجاز کا بن گیا، اس لیے کہ آپ کی محنت کا میدان حجاز ہی رہا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، لیکن اس میں ایسا ماحول بن گیا خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے. یہ ان کی اخلاقی زندگی کا پتہ دیتی ہے کہ کتنے اونچے اخلاقی یہ لوگ تھے. اور مدینہ منورہ میں تلاش کرنے سے آپ کو دنیا کا طالب نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. اور 100% ایمان والے مرد اور عورتیں اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتی تھی. جس طرح باپ ہونے کے ناطے میں بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں تاجر ہونے کے ناطے تجارت کی ذمہ داری ہے، ایسا ہی مسلمان ہوں اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داری کے لیے جتنی جان مال وقت کی ضرورت ہو اتنی لگاتا ہوں، ایسا ہی دین کی ذمہ داری کے لیے بھی جتنی جان مال وقت لگانا پڑے گا وہ میں لگاؤں گا. جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 23 سال میں ایک امت بنا دیا اور پوری دنیا کے انسانوں کے سوئے ہوئے نصیب کے جگانے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے صرف 30 سالہ دور میں نبوت کے بعد دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا حق بلند ہو گیا، اللہ کا حق بلند ہو گیا اور باطل نیچے ہو گیا.
اور انسانوں کے لیے حق میں آنے کی راہ ہموار ہو گئی، یہاں تک کہ فوج در فوج، گروہ در گروہ، ملک در ملک اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اور دنیا کے چپے چپے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا، صرف 50 سالہ محنت کے نتیجے میں۔ شرط یہ ہے کہ محنت صحیح ہو جائے، اور شرط یہ ہے کہ محنت پوری ہو جائے۔ یہ دو بنیادیں ہیں یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں سب سے پہلے امت کی محنت کو دعوت پر لگوائی کہ ہر آدمی ایمان کے سیکھنے میں، ایمان کے پھیلانے پر اپنی جان مال لگائے۔ کہ کتنا لگائے؟ فرمایا جتنا دعوت کا تقاضا ہے اتنا لگاوے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنا لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو دعوت پر جان مال اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ عبادت پر جان مال اتنی لگے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ تو کتنی لگے؟ فرمایا جتنا عبادت کا تقاضا ہے اتنی جان مال لگے۔ تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے پر ہماری جان مال لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 4 ہماری اور ہمارے متعلقین کی ضرورتوں میں، اور ضرورتیں 5 ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں جان مال بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے۔ کتنا لگے؟ بقدر ضرورت اور اسراف سے بچ کر کے لگے۔ اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، امت کے بعد بہت جان ہے، بہت مال ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اسراف زندگی میں داخل ہو گیا، اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے، آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ ایسا اسراف جب زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی، بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی، کا اسراف نے ساری کھا لیا۔ اس لیے میرے دوستو محنت کی ایسی ترتیب آپ نے قائم فرمائی کہ اگر یہ ترتیب امت میں زندہ ہو جائے تو اللہ اس مجمع کے ہاتھوں دنیا میں حق کو چلا دیں گے۔ اگر کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر کے اللہ حق کے دنیا میں چلانے کا کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی بڑے سے بڑی طاقت ان کے آڑے آ نہیں سکتی ہے اور اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہم کو دیا ہے، اور یہ کام کا الف بات ہے جو ہم کر رہے ابھی 4 مہینہ چلہ 3 دن مقامی کام، یہ محنت کا الف بات ہے۔ محنت بہت آگے ہے، اور محنت وہ ہے جو میں نے ابھی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی۔ دعوت پر، عبادت پر، اخلاق پر اتنی لگے جتنا اس کا تقاضا ہے، اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگے، اسراف سے لگ کر۔ یہ محنت کی منزل ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ اور میں اس محنت سے میں چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو امت کو آپ کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑا تھا۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دوسرا 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے اور دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ 1 جان کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے، اور 1000 جانیں لگانی پڑے تو 1000 لگائیں گے، پورے مدینہ کو داؤ پر لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگائیں گے آپ کی حمایت میں۔ اور مال کا مسئلہ ہوگا تو 100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے۔ یہ 2 باتیں امت میں زندہ ہوئی، اور جس زمانے میں یہ 2 بنیادیں امت میں زندہ ہوگی اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اس لیے میرے دوستو پورا مجمع آج کے دن طے کرو کہ ہمیں تدریجی طور پر محنت کے اس رخ تک پہنچنا ہے کہ بھائی پہنچنا ہے۔ کون کون پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے اچھا 4 مہینہ لگانا ہے۔ اس کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانا۔ اچھا 4 مہینہ لگانے کے کیا معنی ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا ہونا چاہیے اور اعمال بھی پورے ہونے چاہیے نکلنے کے زمانے میں۔ 120 دن پورے ہوں، 120 دن کے اعمال سارے پورے ہوں،
یہ اچھا 4 مہینہ ہے. تو اس کا کیا نفع ہوگا؟ اس کا نفع یہ ہوگا کہ آدمی کے دل کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا، فکر بھی صحیح ہو جائے گی. یہ تبلیغ کی محنت کی یہ 2 بنیادیں ہیں. ایک دل کا رخ صحیح ہونا چاہیے اور ایک فکر صحیح ہونا چاہیے. دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جانا چاہیے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جانا چاہیے اور آخرت کی طرف ہو جانا چاہیے. اور فکر دعوت کا بننا چاہیے، اللہ کی کلمے کی سربلندی کا بننا چاہیے، انسانیت کی ہدایت کا فکر بننا چاہیے جو ہم کو چین سے بیٹھنے نہ دے. اس لیے کہ آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے. جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی. فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے. جیسے ابھی اس وقت میں ہے ہم لوگوں کا حال، تو مری بکری اللہ کے نام لگے گی، پوری دنیا پر لگے گی. پوری طاقت کہاں لگے گی؟ دنیا پر لگے گی. مری بکری اللہ کے نام لگے گی. بالکل فرصت کا، بالکل 2-4 سال میں ایک مرتبہ چلہ لگا دیا، 2-4 مہینے میں 3 دن لگا دیا. محنت کا رخ کبھی صحیح نہیں ہوگا جب تک آدمی کا فکر صحیح نہیں ہوگا. تو فکر کے صحیح کرنے کے لیے اور دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا ہے تاکہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور ہمارا فکر اور اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے اور فکر ہمارا دعوت کا ہو جائے. دعوت کا فکر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر کاروبار کو چھوڑ دیں گے. اسلام میں ملنگ پنا بھی نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے. رہبانیت غلط لوگوں کا شیوا ہے، نفسانیت غلط لوگوں کا شیوا ہے. اسلام ان دونوں کا بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہوگی لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. بس اتنا ہی مطالبہ ہے. جب دین کا حکم آ جائے، دعوت کا حکم آ جائے، اپنے دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرو، چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نام اللہ قربانی دیتے ہیں اور اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے، روز ہدایت بڑھے گی. اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے. اللہ الجنت کو ختم کر کے عافیت کے حالات زندگی میں پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس کے لیے میرے محترم دوستو، جب آدمی کے دل کا رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا تو آدمی کا ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا. نماز پڑھ کر، دعوت کا کام کر کے، کاروبار کر کے، بیوی بچوں میں رہ کر کے ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا. اور آدمی کا رخ صحیح نہیں ہوا، محنت تبلیغ کی ہے اور مال والوں کی طرف ہے، دل کا ملک والوں کی طرف ہے، دنیا کی ہوس ہے، تو فرمایا اس کا ہر قدم اس کو اللہ سے دور کرے گا. عبادت کر کے بھی اللہ سے دور ہوگا، دعوت کا کام کر کے بھی اللہ سے دور ہوگا اور گھر کاروبار کر کے تو دور ہوگا ہی ہوگا جس کا رخ صحیح نہیں ہوا. آدمی کا گھر اس طرف ہے اور رخ اس طرف ہے کہ بھائی جتنا دوڑے گا منزل کے قریب ہوگا کہ دور ہوگا؟ منزل سے دور ہوگا. رخ صحیح ہو گیا، پیدل چلے گا تو بھی پہنچ جائے گا، سائیکل سے بھی پہنچ جائے گا، ہوائی جہاز سے بھی پہنچ جائے گا. اس لیے میرے دوستو یہ محنت اپنے دل کا رخ صحیح کرنے کی اور اپنے فکر کو صحیح کرنے کی ہے تاکہ فکر کے صحیح ہونے کے راستے سے محنت کا رخ صحیح ہو جاوے. محنت جہاں دعوت پر، عبادت پر، اخلاق پر اتنی لگے جتنا اس کا تقاضا ہے اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر لگے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے فکر کی تبدیلی کے. اس لیے یہ مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ اچھا 4 مہینہ لگانا ہے کہ بھائی کس کو لگانا ہے اچھا 4 مہینہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب 4 مہینے نکلنے کے لیے اچھا زمانہ کون سا ہے؟ یہ اجتماع کا زمانہ ہے. تو مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے 4 مہینہ لگائیں گے اور اچھا 4 مہینہ لگائیں گے اور اپنے ساتھیوں سے اچھا 4 مہینہ لگوائیں گے تاکہ ہم بانجھ بن کر کے دنیا سے نہ جائیں بلکہ اپنے پیچھے عملہ بنا کر کے جائے. کام کا عملہ بنانے کے معنی ہے کام کے آدمی بنا کر کے مرے. عورت بانجھ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں بچہ ہی نہیں پیدا ہوا، زندگی میں تبلیغ کی ایک بھی آدمی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے. تو بانجھ بن کر مرنے کے بجائے ہم آدمی بنا کر اپنا دنیا سے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. بھائی چلو، میرا تو وقت پورا ہو گیا، 1.25 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، میرے خیال سے 1.25 گھنٹہ ہی ہو گیا. چلو بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر کہو. وقتی تقاضا یہ ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جماعت بنانی ہے کہ ان کی جا کر عیادت کرے.
کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے گھر والوں کی جماعت بنانا ہے. یہ ہمارا وقتی تقاضا ہے. روز کوئی نہیں مرتا، روز کوئی بیمار نہیں ہوتا. ایسا ہی کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے جماعت بھیجنا ہے. گھر میں مرد ہے تو مرد جائے، اور مرد نہیں ہے تو سمجھدار عورتوں کو بھیج کر گھر کے حال احوال لینا ہے. ایسا ہی مسجد میں جماعت آئی ہے تو جماعت کی نصرت کرنا ہے. اگر مضبوط جماعت آئی ہے تو اس سے تشکیلی کام لینا ہے. کمزور جماعت آئی ہے تو اس کے ساتھ لگ کر ان کو کام سکھانا ہے. آپ تعلیم کرو، ان کو سکھاؤ. آپ گشت کرو، ان کو گشت سکھاؤ. ان کی آپ تشکیل کرو، ان کو تشکیل سکھاؤ. آپ وصولی کرو، ان کو وصولی سکھاؤ، تاکہ ہماری مسجدوں سے یہ کام کو سیکھ کر جائے. اپنے یہاں سے جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصول کرنا ہے. کوئی جماعت واپس آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا ہے. جماعت جا رہی ہے اس کو ہدایات دینا ہے. جماعت واپس آئی اس کی کارگزاری لینا ہے. اس کو واپسی کے بعد سمجھانا ہے. یہ سارے وقتی تقاضے ہیں. جب یہ تقاضے ہو اپنے ساتھیوں پر یہ تقاضے تقسیم کریں اور سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی کر سکتا ہوں، سارے ساتھی کر سکتے ہیں. جب یہ کرنے لگیں گے تو سب کام کے آدمی بن جائیں گے. تو اس کے لیے سارے ساتھیوں پر ان تقاضوں کو تقسیم کرنا. ہمارا جو دائمی تقاضا ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کرنا ہے. کہ ہماری ملاقاتوں کا ایسا نظام بننا چاہیے کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. جب ایک مہینے میں ہم ملاقات کریں گے تو تعمیری کام ہوگا. آپ ایک آدمی سے آج ملے اور 1 سال کے بعد پھر ملنے کے لیے گئے تو پہلی ملاقات کا اثر ختم ہو گیا. اب تعمیری کوئی کام نہیں، اب نئے سرے سے اس سے بات کرو. لیکن ایک آدمی سے آج ملے، 1 مہینے کے بعد پھر آپ ملنے کے لیے گئے تو پہلی ملاقات کا اثر باقی ہوگا اور اب تعمیری کام ہوگا. پہلی مرتبہ آپ کی بات دھیان سے نہیں سنی، اب دھیان سے سنی. تیسری مرتبہ آپ گئے تو اس نے ہوں ہاں کیا. چوتھی مرتبہ گئے تو کہا کہ ہاں کام تو کرنا چاہیے. اور 5ویں مرتبہ گئے تو آپ کے ساتھ 3 دن چلا گیا. یہ تعمیری کام ہے. تو اس طریقے سے بار بار ایک آدمی سے جب آپ 4-5 مرتبہ مل لو گے تو وہ آدمی آپ کے ساتھ کام میں لگ جائے گا. تو اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد سے ملنا. 6 دن میں آپ کو کچھ لوگ نہیں ملے جن گھروں کی آپ نے ملاقات کیا تو آپ چھٹی کے دن میں سنیچر اتوار کے دن 2.5 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ فارغ کر کے اس ہفتے کا کام آپ مکمل کر لیں تاکہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے ہمارا کام مکمل ہو جائے. اس لیے میرے دوستو یہ 2.5 گھنٹہ ہماری ہر گھر ہر فرد کی ملاقات یہ روزانہ کا ہمارا عنوان ہے. اب آپ یہ بتاؤ یہ جو سارے تقاضے ہیں یہ سارے تقاضے بیٹھ کر مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے بھائی؟ کہ بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ وقت فارغ کرنا پڑے گا. اگر بیٹھ کر کے مشورے ہی کرتے رہے ہم اور وقت فارغ نہیں کیا تو ایسا ہے جیسا گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے. ایک سائیکل تو روڈ پر ہے جس پر بیٹھ کر کے آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک مشین وہ ورزش والی سائیکل جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر کے آدمی ورزش کرتا ہے. تو کانٹا بتاتا ہے کہ 50 کلومیٹر آگے تو نکل گیا ہے اور نیچے دیکھے گا تو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ ورزش کی سائیکل ایسی ہوتی ہے اپنی جگہ سے ہلتی ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی بیٹھ کر خوب باتیں ہو رہی ہے، خوب مشورہ ہو رہا ہے، خوب ترغیب ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد میں وقت لگا وقت فارغ ہی نہیں کر رہے تو 1 انچ بھی کام آگے نہیں بڑھے گا. یاد رکھو کام آگے اسی وقت میں بڑھے گا جب روزانہ کے لیے ہم وقت فارغ کریں گے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ محنت وہی ہوتی ہے جو روز کی جاوے. محنت کیا ہوتی ہے؟ روز دکان کھولتے ہیں، روز آفس جاتے ہیں، روز فیکٹری جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام ہے. تو ایسا ہی تبلیغ کا کام اس وقت میں ہوگا جب ہم روز کریں گے. اب روز کرنے میں کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا. 2.5 گھنٹے میں 150 منٹ ہوتی ہے. جب آپ 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو اللہ آپ کو کام سجائیں گے. ابھی تو ذہنوں میں کام ہی نہیں ہے، بالکل خالی ہے. آدمی دکان کھولتا ہے تو گاہک آتا ہے. ایسا ہی 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ آپ کو کام سجائیں گے. آپ نے 2.5 گھنٹہ فارغ کیا، ایک گھر پر آپ ملنے کے لیے گئے، گھر پر نہیں ہے تو آپ گھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو تلاش کریں گے کہ یہ کہاں ملے گا. تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فلانے محلے میں ہماری دکان ہے وہاں ملیں گے.
تو آپ گاڑی سے پیدل پسینے میں شرابور وہاں پہنچیں گے. جب وہاں پہنچے آپ تو پتہ چلا کہ اب بھی نکلا ہے فلانی جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیرم کے اڈے پر ملے گا. تو آپ کو تو 2.5 گھنٹہ لگانا ہے, تو آپ گھر نہیں جائیں گے. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اس کو تلاش کرتے ہوئے کیرم کے اڈے پر جائیں گے. جب آپ 3 جگہ دھکا کھا کر اس کے پاس پہنچیں گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام میں مقصود تعب ہے, تعب کہ آدمی اپنے آپ کو تھکا دے کہ اللہ کو پیار آ جاوے, کام ہو جائے گا. اور یوں فرمایا اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے, کیا محنت کا ایک پہاڑ ہے اس کے پیچھے اللہ ہے. جب اپنے آپ کو تھکا کر وہاں پہنچائیں گے تو ہماری بات میں اللہ وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم 10واں حصہ 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ لگائیں گے. کہ بھائی کون کون 2.5 گھنٹہ روز لگائے گا؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت ترقی عطا فرمائے. اب 2.5 گھنٹے میں میرے دوستو آپ کو ہر گھر ہر فرد کے پاس جا کر سب سے پہلے اپنے دل کو سارے ایمان والوں سے صاف رکھنا ہے. ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے, ہمارا مخالف نفس ہے, شیطان ہے اور ماحول ہے. ہر مسلمان سے دل کو صاف کریں اور جا کر آپ اس سے موقع محل دیکھ کر ایمان کی بات کریں, دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی کی بات کریں اور اس کو آخرت سمجھائیں اور اس کے بعد اس کو 4 مہینے کی تشکیل کریں. آپ گھبراؤ مت 4 مہینہ کہنے سے, نہ ہی تو کہے گا, کوئی بات نہیں, نہ کہے تو آپ چلے کی بات کرو, لیکن ہر ایمان والے سے آپ 4 مہینے کی بات کرو. لیکن وہ اس وقت میں کرو گے جب آپ کی مسجد میں 4 مہینے کی جماعت کے لیے آپ نے تاریخ طے ہوگی, تو پھر آپ ہر ایک سے 4 مہینے کی بات کرو گے. ورنہ تو ایسا ہی کبڈی میں جس طرح پالا چھو کر واپس آتے ہیں ایسا ہی ملاقاتوں میں پالا چھو کر واپس آئیں. تو اس کے لیے ہر آدمی سے آپ 4 مہینے کی بات کرو. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو چلے کی بات کرو. آپ کی مسجد سے چلے کی جماعتیں بھی بننی ہے, چلے کے لیے تیار نہیں ہوا تو 3 دن کی بات کرو. اب جب آپ اس کو 4 مہینے سے شروع کرو گے تو 3 دن کے لیے تیار ہو جائے گا. آدمی کو موت پر پکڑو تو بخار پر راضی ہو جائے گا. آدمی کو کہیں گے کہ تو مرے گا, بولے نہیں میں مروں گا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا بخار آئے گا تو چلے گا, کہا بخار آئے گا تو چلے گا. تو اس کے لیے 4 مہینے سے نیچے اترنا, اور پھر بھی اگر 3 دن کے لیے تیار نہ ہو تو پھر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے آپ تیار کرو. ہر مسلمان کا تعلق اعمال مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کے مشورے میں بیٹھ جائے گا, آگے اللہ اس کو بڑھا دیں گے. تعلیم میں بیٹھ جائے گا, اللہ اس کو آگے بڑھا دیں گے. ہر مسلمان کا تعلق کسی نہ کسی عمل سے جڑنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنا. ایک تو مشورہ ہو گیا, ایک 2.5 گھنٹے کی محنت ہو گئی. دوسرا اپنی مسجد اور گھر کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ خود بھی بیٹھنا اور اپنے ایمان والوں کو بھی بٹھانا اور اپنے گھر والوں کو بھی 100% چھوٹوں بڑوں کو بٹھانا. مسجد کے تعلیم میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے بیٹھنا. جب محتاج سمجھ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہماری ضرورت پورا کرنے کا انتظام تعلیم سے کریں گے. تعلیم ایسا ہے جیسا گولی. آدمی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے, لیکن سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی, اور گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی. ایسا ہی یہ تعلیم کا حلقہ ہے. ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی, نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی, گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے, حلال حرام کی رعایت زندگیوں میں تعلیم کی برکت سے آئے گی, اخلاص و للہیت تعلیم کی برکت سے آئے گی, اور امت کا درد و غم یہ تعلیم کی برکت سے آئے گا کہ اگر امت بے دینی کے ساتھ مرے گی تو کیا حشر ہوگا اس کا. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں نکھار لانے کا راستہ یہ تعلیم کا ہے. اور تعلیم اتنی دیر ہو جتنی دیر بشاشت ہو مجمع کی, آہستہ آہستہ وقت کو بڑھائے. فضائل اعمال ہے, فضائل صدقات سے تعلیم کے حلقے کو قائم کرنا. اسی کے ساتھ اپنے گھروں میں چھوٹے بڑوں کو لے کر کے 15 منٹ 10 منٹ جتنا بشاشت ہو شروع کرنا. شروع میں کوئی نہ بیٹھے تو بھی شروع کرو. غصہ نہیں کرنا, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا, مار پیٹ نہیں کرنا. آپ تو پیار اور محبت سے تعلیم کا حلقہ شروع کرو. گھر کی ساری بے دینی تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سراغ کھلے ہوئے ہیں نا, یہ سارے تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں. اللہ نے اتنا طاقتور عمل جو ہے وہ تعلیم کا دیا ہے.
جب گھر میں تعلیم ہوگی تو فرشتے آئیں گے، شیاطین نکل جائیں گے. ہمارے گھر والے فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے تو ان میں اطاعت اور فرمانبرداری پیدا ہو جائے گی. اور گھروں کا ماحول عبادت کا، تعلیم کا، ذکر کا، تلاوت کا، بچوں کی تربیت کا، راتوں میں تہجد میں اٹھنے کا، یہ ساری فضا گھر میں جو بنے گی وہ تعلیم کی برکت سے بنے گی. اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے عمل کو قائم کرنا. اسی کے ساتھ میرے دوستو، ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے اپنے محلے میں 100% نماز کی فضا بنانا. کوئی مسلمان ہمارے محلے میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ وہ تو کارگزاری میں پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے جماعتیں اتنی نکالی، اللہ بہت برکت دے، آپ تو ہمیں ایسی بستی بتاؤ جس بستی میں 100% مسلمان بالغ مرد اور عورتیں نمازی ہو. اور اگر کوئی بستی بتاتے تھے تو اتنے خوش ہو جاتے تھے جیسے کوئی حکومت مل گئی ہو. تو ہماری عبادت، ہماری دعوت کی محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. تو 100% نماز کی فضا ہمارے گھروں، ہمارے محلے میں بننا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارے گشت کے ذریعے سے نقد جماعت نکلنا چاہیے. 4 مہینے کی، چلے کی، آخری درجے میں 3 دن کی نقد جماعت نکلے، اس کو اپنے گشتوں کے ذریعے سے رواج دینا. اسی کے ساتھ میں ماشاءاللہ آپ کے ہاں 350 مسجدیں ہیں. اگر ایک مسجد 4 مسجدوں کو سال بھر کے لیے اپنے ذمے لے لے، 3 مہینہ محنت کریں تو 2000 مسجدیں، تو پورے سال میں یہ 350 مسجدیں کور کر سکتی ہے. کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں پر مسجد وار جماعت بنانا، 3 دن کی جماعتیں بھیج کر وہاں 3 دن جماعت بنانا، اندرون بیرون کی جماعتیں وہاں بھیج کر وہاں کام کو اٹھانا اور جماعتوں کی نصرت کرنا. اگر اس طریقے سے محنت ہو تو سال بھر میں 100% مسجدوں کے اندر میں انشاءاللہ کام کی شکل بن سکتی ہے. اس لیے ہر دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن میں لے کر کے جانا. جب 3 دن اپنے ساتھ لے کر جاؤ تو ان کو خوب اچھی طرح کام سکھاؤ، ان کو تعلیم سکھاؤ، ان کو اعلان سکھاؤ، ان کو گشت میں بات کرنا سکھاؤ، ان کو 6 نمبر سکھاؤ. اور یہی 10-15 آدمی جو آپ کے ساتھ 3 دن لگائیں گے، یہی وہاں کی مسجد وار جماعت بن جائے گی. اس لیے میرے دوستو، وہاں کبھی 2.5 گھنٹہ لگا کر کے بھی وہاں محنت کر کے مسجد وار جماعت بنانا، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا، پوری مسجد وار جماعت مل کر وہاں جانا، 3 دن کی جماعت وہاں بھیج کر وہاں مسجد وار جماعت بنانا. غرض یہ کہ ہر محلے میں جہاں مسلمان ہو وہاں مسجد وار جماعت ہونی چاہیے تاکہ ہم مسلمان کسی غلط کا آلے کان نہ بنے. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، ہمارے مہینے کے 27 دن کا کیلنڈر، ہمارا کیلنڈر 30 دن کا نہیں، 27 دن کا. 27 دن ہم اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے ان اعمال کو کرتے ہوئے دیکھیں گے اور 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے. ہر پرانا آدمی اپنی جماعت بنانا چاہیے. جب جماعت بنا کر جائے گا تو جماعت کی قدر بھی کرے گا، جماعت کی تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی کرے گا، جماعت کے نخرے برداشت بھی کرے گا. اس لیے کہ جو عورت بچہ جنتی ہے وہی بچے کی قدر جانتی ہے. اگر اس کا بچہ روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے اور پڑوسی کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ لگا ہی نہیں. تو ایسا ہی جب جماعت بنا کر جائیں گے تو ہم جماعت کی تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی کریں گے. اس لیے اس مجمع میں کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی جماعت 3 دن کی خود بنا کر کے جاؤں گا؟ کہ بھائی اپنی جماعت خود بنا کر کون جائے گا؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں 3 دن میں 2 کام کرنا ہی. ایک تو 3 دن میں وقت پورا کرنا ہی اور ایک 3 دن کے اندر میں اعمال پورے کرنا ہی. یہ 2 کام پورے کرنا ہی. وقت پورا کرنے میں 72 گھنٹے پورے لگانا ہے. تھوڑے بیٹھ کے بات پوری ہو جائے اس کے بعد جانا. تو میرے دوستو 3 دن میں 2 کام پورا کرنا ہے. ایک تو وقت پورا کرنا ہے اور ایک اعمال پورا کرنا ہے. کیوں بھائی 3 دن میں کتنا وقت، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں تو 72 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بھی 72 گھنٹے ہوتے ہیں. کیوں بھائی کتنے ہوتے ہیں؟ آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ 72 گھنٹے پورے لگائے جائے، چاہے ایک دن تنخواہ کٹا کر کے چھٹی لینا پڑے. یہ جو تنخواہ کٹے گی یہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کے یہاں قربانی شمار ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس قربانی پر وہ دیں گے
کہ آپ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ، ختم ہو کر کے نہیں دے گا. یہ یقینی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اس لیے ایک دن چھٹی بھی لینی پڑے تو لے کر 72 گھنٹے پورے لگانا. دوسرا، 72 گھنٹوں میں اعمال پورے کرنا. صرف وقت لگا کر جانا آنا نہیں ہے، بلکہ اعمال پورے کرنا. اعمال پورے کرنے میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کرنے کے جتنے انفرادی اجتماعی کام ہیں وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن چلا 4 مہینہ لگانا. بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن چلا 4 مہینہ لگانا. کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا. اس لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. 3 دن کے معنی 3 دن کا تہجد، 3 دن صبح شام کی تعلیم، 3 دن صبح شام کی تسبیح، 3 دن 5 گشت، 3 دن ساتھیوں کی خدمت. ہر عمل کو 3 دن ہوگا تو آدمی بن جائے گا. اس لیے کرنے کے کام کرنا، بچنے کی چیزوں سے بچنا. دوسرا کام اللہ کے راستے میں نکل کر یہ کرنا ہے کہ جس بستی میں بھی آپ گئے ہیں اس میں جس طرح اپنے علاقے میں تقسیم کر کے آپ نے محنت کیا ہے، وہاں بھی 2 ساتھی گھروں کو تقسیم کر کے ایسی محنت کرو کہ وہاں سے نقد جماعت نکال کر کے آؤ. کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آپ کو وہاں سے آنا ہے. چلا 4 مہینے کی تشکیل کرنا ہے، نقد 3 دن کی جماعت نکال کر کے آنا ہے. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے مسجد وار جماعت نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو اعمال میں شریک کر کے کھلا پلا کر کے آخری دن ان کی مسجد وار جماعت بنا کر ان کے اعمال دے کر کے پھر ان کو وہاں کام پر چھوڑ کر واپس آنا ہے. مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو دیکھو کیا کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ وقت لگائے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، محنت پہ تھوڑے ہیں، تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کام پر کھڑا کرنا ہے. ہمارے 3 دن نکلنے کے زمانے میں جتنا نئے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بیٹھے ہوئے لوگ کام پر کھڑے ہوں گے، نئی مسجد وار جماعتیں بنے گی، بنی ہوئی جماعتیں کام پر لگے گی، ہماری کمائی ہوئی. وقت لگ گیا لیکن اعمال یہ نہیں ہوئے تو پھر آدمی کو ثواب ملے گا لیکن کام نہیں ہوا. اس لیے کہ جن کا 1 مرتبہ 4 مہینہ لگا وہ کئی مرتبہ 4 مہینہ لگائیں، اور جن کا نہیں لگا وہ تو جلدی سے جلدی 4 مہینہ لگا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے، اپنا فکر صحیح کرے. اب اس کے لیے جو وجرات آپ سے فرما رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ کو پیش کریں.